الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وآله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر، جن کا امتی ہونے کا مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو شرف حاصل ہے، بلا شک و شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات مقام و مرتبے، درجے و رتبے کے اعتبار سے ایسی اعلیٰ اور بلند ہے کہ تمام کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لحاظ سے کوئی ثانی نہیں. ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام ساری اولاد آدم کے سردار ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، اولاد آدم میں سے اللہ کے جو بہترین اور پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے نبیوں کی جماعت، آپ ان کے بھی امام ہیں. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ رسولوں میں سے جو 5 اولو العزم رسول ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اولو العزم رسولوں کے بھی امام اور سردار ہیں، اور ان میں سے بھی افضل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ اللہ نے آپ ہی کو دنیا میں بھیج کر آپ کے بعد نبوت اور رسالت کے دروازے کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی طرح سے آپ ہی کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے کہ قیامت کے دن جن کو حوض کوثر اور مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور آپ وہ ہیں کہ قیامت کے دن جن کے ہاتھ میں رب کائنات لواء الحمد دے گا. لواء الحمد یعنی اللہ کی حمد اور تعریف کا جھنڈا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی میرے اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. آپ ہی وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے لوگوں کی شفاعت کی اجازت دی جائے گی.
آپ ہی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جن کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر جا کر دستک دوں گا، جنت کا دربان پوچھے گا کون، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دروازہ میرے لیے کھول دیا جائے گا، اور وہ جنت کا دربان فرشتہ کہے گا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ محمد سے پہلے کسی اور کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ آپ علیہ السلام کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جن کو اللہ وحدہ لا شریک جنت میں سب سے اعلیٰ مقام وسیلہ عطا کرے گا۔ الغرض، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، ان کی خصوصیات، ان کے فضائل، ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں، جن کو شمار کرنے کے لیے اس جیسی کئی محفلیں چاہیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پیغمبر علیہ السلام کا جس قدر رتبہ زیادہ ہے، آپ کی فضیلت اور رفعت اور آپ کی شان اور مرتبہ جس قدر زیادہ ہے، اسی حساب سے اس پیغمبر کے ہم پر کثیر تعداد میں حقوق بھی ہے، جن کو جاننا، سمجھنا اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہماری اولین ذمہ داریوں کے اندر شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے پر وہ حق ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا، کلمہ گو، آپ کا امتی، ایمان کا دعویٰ کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے، اور یہ ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے۔ اور صرف واجب نہیں بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کی شرائط میں سے ایک بڑی اہم شرط ہے، یعنی جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتا اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمے میں محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، تو پیغمبر کی محبت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا محمد رسول اللہ کا اقرار کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو ہم میں سے ہر ایک بندے کی گردن کے اوپر ہے، جس کو ادا کرنا اور جس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہم میں سے ہر بندے کا فریضہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے بھی بات ارشاد فرماتے تو بات پکی تھی نا، بات حق کے اوپر مبنی تھی، لیکن قسم اٹھانے سے پتہ چلتا ہے کہ اگلا مسئلہ کوئی عام نہیں ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے نزدیک اس کی اولاد، والدین اور کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس کے ایمان کی نفی نبیوں کے امام نے کی، وہ مومن، ہمارا ایمان ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے ایمان کا کتنا بڑا دعوے دار کیوں نہ ہو، اگر اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بڑا مشہور اور معروف واقعہ ہے، متعدد بار آپ نے سن رکھا ہے۔ عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت عمر بھی تھے، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، اللہ کے رسول مجھے
کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے. صرف عمر آپ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی، نہیں عمر، اللہ کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی رائے کو بدلا، فوراً اپنی سوچ کو بدلا. یہ نہ کہا کہ میں سوچوں گا، غور و فکر کروں گا، سوچ بچار کروں گا. فوراً اپنی رائے کو بدلا، کہا کہ اللہ کے رسول ابھی سے آپ میرے نزدیک کائنات کی ہر چیز اور اس پہ میری جان بھی شامل ہے، میری جان سمیت دنیا و جہان کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر بات بنی، یعنی اب جا کر آپ کا ایمان مکمل ہوا. اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہ کرے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو آج ہم اس دور کے مسلمان ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو آج کے مسلمان کا ایمان کس طرح سے مکمل ہو سکتا ہے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی اہمیت کا اندازہ ذرا لگانا ہے تو ذرا سورۃ التوبہ کی اس آیت کو پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرما دیجئے، آپ ان کو اعلان کر کے کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم تمہارے بیٹے اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہاری برادری، قوم، کنبہ، قبیلہ، و اموال اقترفتموها وہ مال جنہیں تم کماتے ہو، محنت کرتے ہو ان کے لیے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ تجارت جس کے نقصان سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ مکان، وہ بلڈنگیں، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے محل جن کے اندر رہنا پسند کرتے ہو. فرمایا اگر ان 8 چیزوں کی محبت یا ان میں سے کسی چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر غالب آ گئی، فرمایا انتظار کرنا پھر حتیٰ یأتی اللہ بأمرہ، حتیٰ کہ آسمان کا رب تم پر اپنا حکم نازل فرمائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس امر سے کیا مراد ہے؟ اس امر سے مراد اللہ کا عذاب ہے. اس سے مراد اللہ کا عذاب ہے. اللہ نے عذاب کی وعید سنائی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی محبت پر اپنے باپ دادا اولاد بھائی اسی طرح سے بیوی اپنا قوم قبیلہ مال تجارت اپنا بلڈنگ اپنی کوٹھی اپنی پراپرٹی ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت کو اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب کرتے اللہ فرماتا ہے ٹھہرنا پھر اللہ کا عذاب عنقریب تم پر آئے گا. حسن بصری رحمہ اللہ کا قول امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر کے اندر ذکر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امر سے مراد بعقوبت عاجلۃ او عاجلہ، اس امر سے مراد سزا ہے، عذاب ہے. اور فرماتے ہیں وہ عذاب یا تو فوری طور پر دنیا میں بھی آ سکتا ہے، اگر یہاں نہ آیا تو پھر قیامت میں ضرور آئے گا، قیامت کے دن ضرور آئے گا. اور یاد رہے دنیا میں جو فوری عذاب کی تفسیر کی گئی ہے اس کی ایک صورت ایسے بندے پر ذلت اور رسوائی کا مسلط کر دیا جانا ہے کہ جو ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کو اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر محبوب جانے، کائنات کا رب اس دنیا کے اندر اسے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر ایک طویل حدیث آپ فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی. ذلت و رسوائی
مسلط کر دی گئی۔ مسلمانوں اس بات کو ذرا سمجھو، اپنے کانوں کو کھولو، اپنے دل کو ذرا بیدار کرو، اپنے ذہنوں کو بیدار کرو۔ ذلت و رسوائی میں پڑھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اسی سے علماء نے دلیل پکڑی کہ اس آیت سے پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی اس واجب کو چھوڑتا ہے اللہ نے اس بندے کو عذاب کی دھمکی سنائی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اہمیت ہے، لہذا خیال رکھا جائے یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے جس کے اندر ذرا سی بھی کوتاہی کائنات کے رب کو ہرگز برداشت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر حق ہے، ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے ایمان کا ایسا حصہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو طے ہو گئی، اس بات میں کسی کو اختلاف نہ ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ یہاں پر آ کر اختلاف شروع ہوتا ہے، یہاں پہ آ کے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس سوال کا جواب جاننا بڑا اہم ہے۔ اس لیے آپ سے توجہ کی درخواست کروں گا، نبی علیہ السلام سے محبت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا؟ کیونکہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی اکثریت نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ایسا معنی اور مفہوم گھڑا اور ایجاد کیا ہے جو معنی اور مفہوم سلف صالحین نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں جن لوگوں کی کثرت اور اکثریت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وہی معنی ہے جو ہم نے سمجھا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہی اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا سمجھتے ہیں، اور جو محبت کا ان جیسا انداز اختیار نہ کرے اسے نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کہتے ہیں بلکہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہوئے کافر و مرتد کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے اس سوال کا جواب جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کرنا، اس میں عرض کر چکا ہوں کسی کو کوئی اختلاف نہ ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ لیکن غلطی کہاں لگی؟ اس محبت کے معنی کو سمجھنے میں غلطی لگی۔ اس معاملے میں ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ کون ہے؟ سلف صالحین، اور ان میں سر فہرست صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی جماعت ہے۔ آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا کیا معنی ہے۔ حضرت عروہ البارقی جو صحابی ہیں، ان کا قول امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عروہ بن جعد البارقی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حب اللہ حب القرآن، اللہ سے محبت کرنا قرآن سے محبت کرنا ہے۔ اللہ سے محبت کرنا اس قرآن سے محبت کرنا ہے۔ کیا خیال ہے جو اس قرآن سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت کتاب میں سچا ہوگا؟ قطعاً نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کی محبت قرآن سے محبت کرنا ہے۔ وحب الرسول العمل بسنتی، یہ ایک صحابی ہمیں نبی کی محبت کا معنی بتا رہے ہیں۔ فرمایا نبی سے محبت کا معنی یہ ہے نبی کی سنت اور طریقے پر عمل کرنا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معنی کس نے سمجھایا؟ کس نے سمجھایا؟ صحابی نے سمجھایا، اور اس سے زیادہ اچھا اور بہتر معنی کوئی اور نہیں سمجھا سکتا۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس کی تفسیر میں لغت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ازہری رحمہ اللہ، ان کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔
کیا کرنا؟ اطاعت کرنا. یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی اور مفہوم. ابن رجب رحمہ اللہ نے بعض سلف کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے جواب دیا الموافقۃ فی جمیع الاحوال، کہ تمام حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت یعنی اتباع کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معنی ہے. تو سلف صالحین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا ہمیں یہ معنی سمجھا رہے ہیں کہ پیغمبر کی محبت صرف زبانی کلامی دعوے کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں چلے گا. آپ نے کہا جی مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، محبت کے بڑے بڑے دعوے کیے، اور پھر اس کے باوجود اللہ کی بھی مخالفت، رسول اللہ کی بھی مخالفت. یہ محبت نہیں. اسے کائنات کے اندر کوئی ادنا سا شعور رکھنے والا انسان بھی محبت نہیں کہتا ہے. اور یاد رہے سلف صالحین نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو معنی اور مفہوم انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے، اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا. انہوں نے محبت کا معنی یہی سمجھا. مثال کے طور پر امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی معجم الاوسط اور المعجم الصغیر کے اندر اس روایت کو لائے ہیں. ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویہ ہے. کہتی ہیں کہ ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لاحب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے. وانک لاحب الی من اہلی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ محبت ہے. وانک لاحب الی من ولدی، اے اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے. لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے میرے ساتھ. جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کے دیدار کا شوق دل میں پیدا ہوتا ہے، میں گھر سے آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، میرے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. پھر مجھے ذہن میں آتا ہے کہ وفات مجھ پر بھی آنی ہے، آپ پر بھی آنی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہہ رہے ہیں. مجھے آپ کی وفات اور آپ میری وفات کا جب ذہن میں سوال اٹھتا ہے تو پھر میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں کہ وفات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جب آپ کو جنت دے گا، آپ کا درجہ سب سے اعلیٰ، اور میں تو نیچے رہ جاؤں گا، وہاں پر آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ وہاں پر آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ اے اللہ کے رسول یہ بات سوچ کر پریشان ہو جاتا ہوں. ام المؤمنین فرماتی ہے فلم يرد الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا حتی نظر جبریل بہذہ الآیہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کرنے والے کو کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ جبریل سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 ہے، کہتے ہیں یہ لے کر نازل ہوئے. کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرمایا یہ ان خوش نصیبوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہیں؟ وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. سب سے پہلے نبی، اور پھر دوسرے نمبر پر صدیقین، یعنی جو نبیوں کی تصدیق کے اندر سب سے پہلا نمبر لینے والے، اور تیسرے شہداء جو دین حق کی سربلندی کے لیے جانوں کو قربان کرنے والے، اور چوتھے صالحین مومن جو دیگر مومن ہیں. فرمایا یہ خوش نصیب ان 4 قسم کے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ فرماتے ہیں ان کی دوستی کے کیا کہنے ہیں؟ ان کی دوستی کے، جس بندے کو ان 4 قسم کی شخصیات کی دوستی مل گئی، فرمایا اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. غور کرنے کا مقام ہے. صحابی نے آ کر کیا کہا تھا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کیا ہے؟ محبت ہے، اپنی
جان سے بھی بڑھ کر ہے، اپنے گھر والوں سے بھی بڑھ کر ہے، اور اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ صحابی نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور اللہ نے جب قرآن نازل فرمایا تو کیا بتایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ صحابی کہتا ہے مجھے محبت ہے، اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ تو قرآن نے معنی سمجھا دیا، نبی کی محبت کا کیا معنی ہے؟ پیغمبر کی اتباع کرنا، نبی کی اطاعت کرنا۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ بندہ کہہ جی صدقے جاواں۔ ایک بندے کو میں نے خود سنا، اقامت ہو رہی تھی، نماز کے لیے اقامت ہو رہی تھی، تو جب اقامت کہنے والے نے یہ کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آگے سے کہتے ہیں صدقے یا رسول اللہ۔ میں نے چہرہ گھما کر دیکھا، چہرے کے اوپر کچھ بھی نہیں۔ یہ کیسا صدقے یا رسول اللہ؟ اللہ کی قسم ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جو محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، یہ محبت عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں مجھے محبت ہے، اللہ فرماتا ہے جو میری اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا۔ قرآن نے نبی سے محبت کا معنی سمجھا دیا کہ لوگوں، پیغمبر کی محبت کا معنی ہے پیغمبر کی اطاعت کرنا۔ اور اطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اطاعت کا معنی، اطاعت کا لفظ نکلا ہے طوعن سے۔ طوعن کا معنی ہوتا ہے خوشی خوشی کسی کے پیچھے چلنا، مجبور ہو کر نہیں، مجبور ہو کر نہیں۔ حضرت کیا کریں؟ حیا والے آ جاتے ہیں، دکان بند کروا دیتے ہیں، مجبور ہو کر نہیں، خوشی خوشی کسی کے پیچھے چلنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو خوشی خوشی ماننے کا نام اطاعت ہے۔ تو قرآن ہمیں خود سمجھا رہا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کو اٹھائیں، اللہ تعالی نے اکثر مقامات پر اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، کیونکہ محبت کا لازمی نتیجہ اطاعت ہوتی ہے۔ جو محبت کرتا ہے وہ اطاعت ضرور کرے گا۔ وہ کیسا محبت کرنے والا ہے جو محبوب کی بات کو نہ مانے؟ کیسا محبت کا دعوے دار ہے جو کہے جی مجھے آپ سے پوری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر محبت ہے، لیکن جب اس محبوب کا حکم آئے نہیں جی یہ میں نہیں کر سکتا ہوں، جب پیغمبر کسی بات سے روکے نہیں جی اگر اس سے رکتا ہوں میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، میں پوچھتا ہوں یہ کیسی محبت ہے؟ اسے کوئی بھی دانشور، اسے کوئی بھی عقل مند محبت نہیں کہتا ہے۔ اسی طرح آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں، اس سے تو اور بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ صحابی کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی قرال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ جب آپ وضو کر رہے تھے تو جو وضو کا پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے اعضاء اور حصوں کو لگ کر جو وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا، صحابہ کرام اس پانی کو زمین پر نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ صحابہ کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نیچے نہیں جانے دے رہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس وضو کے اعضاء کے لگے ہوئے پانی کو اپنی ہتھیلیوں پر لے کر اپنے جسموں پر مل رہے تھے، اپنے جسموں پر مل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ ما یحملکم علی ھذا، یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ میرے وضو کے اعضاء سے لگا ہوا پانی اپنی ہتھیلیوں پر لے کر جسموں پر کیوں مل رہے ہو؟ اس کا سبب بتاؤ، وجہ بتاؤ۔ تو صحابہ نے کہا حب اللہ و رسولی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ اور آپ کے ساتھ محبت ہے۔ آپ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے، اسی محبت کی بنا پر ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اب صحابہ کرام کی اس بات کے اوپر اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکوت اختیار فرماتے، خاموشی اختیار فرماتے، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سچے تھے۔ کوئی شک ہے؟
کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے ان کے سچے ہونے کی گواہی عرش سے نازل فرمائی ہے. فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ نبی کے صحابہ مہاجر ہوں یا انصار ہوں، مکے سے ہجرت کر کے آنے والے ہوں یا مدینے کے انصاری ہوں، اللہ فرماتے ہیں سارے سچے ہیں. سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں. ایمان میں بھی سچے، عمل میں بھی سچے، اخلاص میں بھی سچے، اور محبت کے اندر بھی سچے، اور اطاعت کے اندر بھی سچے. تو ان کی صداقت کی گواہیاں عرش والے نے خود دی ہیں. اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خاموش ہو جاتے تو ان کے محبت کے دعوے میں کسی قسم کا شبہ نہیں تھا. لیکن اگلی بات غور کرنے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا یہ چاہتا ہے اس کے ساتھ اس کا رب محبت کرے، یا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کروں، آپ نے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اپنی زبان سے جب بھی بات کرے سچ کے سوا کوئی اور بات نہ کرے. صحابہ نے کیا کہا تھا؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے. آپ فرماتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا پسند کرتا ہے جب بھی بولے سچ بولے. محبت کے دعوے میں آپ نے کیا سکھایا؟ عمل سکھایا. کیا سکھایا؟ عمل سکھایا. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جو مسلمان جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے، اپنے دعوے کو خود نقصان پہنچا رہا ہے. صحابہ نے دعویٰ کیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ سے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو جب بھی زبان سے نکلے جھوٹ، سچ نکلے، سچ کے سوا کچھ اور نہ نکلے. اور دوسری بات آپ نے فرمائی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب تم میں سے کسی ایک کو امانت دی جائے تو امانت کو ادا کرنا. اس کا تعلق بھی زبانی کلامی بات کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ، عمل کے ساتھ. اور فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، جو اس کے آس پاس لوگ رہتے ہیں یعنی اس کے ہمسایہ اور پڑوسی، آپ نے فرمایا اگر اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. صحابہ نے محبت کا دعویٰ کیا، آپ نے یہ تین چیزیں بتائیں، سچ بولنا، امانت کو ادا کرنا اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ان تینوں کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، جس سے واضح ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت صرف زبانی کلامی دعوے کا نام نہیں. جب ہم نے کہا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، جب ہم نے یہ دعویٰ کیا ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اب ان کی بات کو ماننا پڑے گا، ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معنی. اور آج جو لوگ ہمارے ہاں محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کی حقیقت بھی آگے سامنے آ رہی ہے کہ وہ کتنا محبت کرتے ہیں. تو بہرحال جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا معنی ہی آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، تو آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں، ذرا غور کرتے ہیں کہ آخر اس محبت کے ہم سے تقاضے کیا ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ اب ایسے تو کام نہیں چلے گا. ہم نے کہہ دیا یہ رسول اللہ سے محبت ہے، صدقے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر جان نثار کر دوں، آپ کے اوپر قربان ہو جاؤں، آپ کے نام پر قربان ہو جاؤں. اس طرح کے صرف دعوے کرنے سے کام تو چلے گا نہیں چلے گا. اب تک کی گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپ کی اطاعت کا نام ہے. اور ذرا ایک عربی کے شاعر کا ایک مصرع سنیے، اس نے تو محبت کا معنی بالکل واضح کر دیا. کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعتا، اگر اللہ اس کے رسول کے ساتھ تیری محبت سچی ہوتی تو رب کی بات کو بھی مانتا، نبی کی بات کو بھی مانتا. ان المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ محبوب کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار اطاعت کرتا ہے. محبوب نے ابھی بات زبان سے نکالی نہیں، اس کو پہلے پورا کرتا ہے. اس طرح کی ہمیں محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنی چاہیے. تو اب یہ محبت ہم سے کچھ تقاضے کرتی ہے.
آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا ہم ان تقاضوں پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلا ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حالات کے اندر اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، یعنی آپ کی بات کو مانا جائے. تمام حالات کے اندر، حالات کسی قسم کے کیوں نہ ہو. انسان امیر ہے تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے. انسان غریب ہے تب بھی بات کو مانے. انسان صدارت وزارت کسی عہدے پر فائز ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے. اور اگر کوئی عام سا بندہ ہے، عام سا مسلمان ہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے. اگر تاجر ہے تب بھی مانے، اگر کوئی مزدور ہے تب بھی مانے، اگر کوئی عالم ہے تب بھی مانے، اور اگر کوئی مسلمان دین کا علم نہیں رکھتا تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اتباع کرے، آپ کی بات کو مانے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا ہے جو یہ محبت ہم سب سے کر رہی ہے. اور اس کی مثالیں تو بہت ساری ہیں. سلف صالحین صحابہ کی زندگی میں صرف ایک مثال کے اوپر ذرا غور کیجیے، ایک مثال پر غور کیجیے کہ سلف صالحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کے تقاضے کو کس انداز سے پورا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی مسند کے اندر لائے ہیں. علی بن زید کہتے ہیں کہ مصعب بن زبیر یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام کے بیٹے تھے. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، یہ ان کے بیٹے ہیں مصعب بن زبیر. یہ جب عراق کے گورنر تھے، کہاں کے؟ عراق کے گورنر تھے. اب جو بندہ عراق کا گورنر ہو، یعنی کوفہ اور بصرہ اس وقت بڑے علاقے تھے عراق کے، ان کا گورنر عہدہ ہے نا، بہت بڑا عہدہ ہے نا، گورنر ہونا، حاکم ہونا، تخت کے اوپر ہونا. تو یہ عراق کے گورنر تھے. ان کی گورنری میں ایک انصاری صحابی کے بارے میں کسی نے آ کر شکایت کر دی، اور وہ انصاری صحابی کسی علاقے یا کسی بستی کے سردار تھے. کسی نے آ کر شکایت لگا دی کہ انہوں نے ایسے ایسے کیا. تو مصعب بن زبیر نے ارادہ کر لیا پکا کہ اس غلطی پر ان کو سبق سکھانا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے. ارادہ کر رہے تھے ان کو اس غلطی کے اوپر سزا دینے کا. اچانک مصعب بن زبیر کے دربار میں خادم رسول انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا آنا ہوا. انس بن مالک آئے اور جب دیکھا تو ارادہ بھانپ گئے. آگے انصاری صحابی ہے اور مصعب بن زبیر اس کو غلطی پر ان کی تعدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کو سزا دینا چاہتے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ان کانوں سے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ لوگوں استوصوا بالانصار خیرا، ان انصاریوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ کی اچھائی کرنے کی وصیت کو قبول کر لو. اقبلوا من محسنہم، اگر انصاریوں میں سے کوئی اچھا کام کرے اسے قبول کرو. وتجاوزوا عن مسیئہم، اور اگر انصاریوں میں سے کوئی انصاری غلطی کر بیٹھے محمد کی وصیت کو قبول کرو، اس انصاری کو معاف کر دینا، اس انصاری کو معاف کر دینا. اگر آج کا کوئی تخت والا ہوتا تو وہ کیا کہتا؟ بڑا آ گیا ہے مولوی مجھے حدیث سنانے والا، بڑا آ گیا ہے مجھے یہ بات سنانے والا. عراق کا گورنر کوفہ اور بصرہ کے تخت پر بیٹھا ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنی. حدیث سننے سے پہلے یقیناً غصے کی حالت میں ہوں گے نا، سزا دینے کا ارادہ. اور اگر آج کا کوئی تخت اور تاج والا ہوتا تو وہ کہتا جی اب تو میں قانون بنا چکا ہوں، اب کیا کروں، اب تو میں ارادہ کر چکا ہوں. نہیں، حدیث سننے سے پہلے پکا ارادہ کر چکا. راوی کہتے ہیں سزا دینے کا. جب نبی کا فرمان کانوں سے ٹکرایا تو راوی کہتے ہیں فَأَلْقَى مُصْعَبٌ نَفْسَهُ مِنَ السَّرِيرِ وَأَلْزَقَ خَدَّهُ بِالْبِسَاطِ. مصعب بن زبیر نے اپنی وہ جو چارپائی اور تخت تھا، نبی کی حدیث سن کر اپنے
گرایا، اپنی گال کو، اپنے رخسار کو اس چٹائی پر چپکا دیا اور کہا کہ امر رسول اللہ علی الراس والعین، نبی کا حکم سر آنکھوں کے اوپر، فترکہ، انصاری کو جانے دیا، انصاری کو جانے دیا۔ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ آپ تخت کے اوپر ہیں، آپ غصے کی حالت میں ہیں، آپ ناراضگی کی حالت میں ہیں، خوشی کی حالت میں ہیں، نبی کا فرمان ٹکرا جائے تو پھر صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی خواہش کو دبا دینا، نبی کے حکم کو اوپر کر دینا، یہ آپ کی محبت تصور ہوگی۔ آج ہے ہمارے اندر ایسی اطاعت؟ نہیں ہے اطاعت۔ خیانتیں ہم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے۔ جب پیغمبر کا حکم سنایا جائے تو آگے سے ہم اپنے عذر پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مصعب بن جبیر کو دیکھے، تخت سے نیچے گرا دیا، گال کو چٹائی پر لگا دیا، کہا نبی کا حکم سر آنکھوں کے اوپر۔ جب نبی کا حکم آ گیا تو اس کے آگے پھر چھوڑ دیا۔ یہ سب سے بنیادی تقاضا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہم سے کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم محبت کا دعویٰ کریں گے لیکن اس انداز سے اتباع اور اطاعت نہیں کریں گے، اس دعوے میں جھوٹے کہلائے جائیں، اللہ کے ہاں جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے اللہ کے ہاں۔ اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے قیامت کے دن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دوسرا بہت بڑا تقاضا، یہ محبت جو ہم سے کر رہی ہے، وہ یہ کہ اپنے اختیارات یعنی اپنی پسند اور ناپسند کو پیغمبر کے حکم کے تابع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ احزاب کے اندر، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد عورت کے شایان شان نہیں ہے، اس کے لائق اور زیبا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ فرما دیا، حکم جاری کر دیا، کسی مومن مرد عورت کو اجازت نہیں کہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کے آگے اپنی مرضی کرے، پھر یہ اجازت نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی اللہ کا حکم آیا، رسول اللہ کا حکم آیا، اللہ کی بات آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا، مسلمان نے اپنی مرضی کی، اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی ان کے حکم کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کو مقدم کیا، اللہ فرماتے ہیں وہ شخص بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ذرا دیکھیے اپنے آپ، اپنا محاسبہ کیجئے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم اس انداز سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایک تقاضا ہم سے یہ بھی کرتی ہے کہ اپنے ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں، ہم اپنے اختلافات کو قرآن کریم کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر پیش کریں۔ جب پیغمبر کا حکم آ جائے تو پھر ہم نبی کی حدیث اور سنت اور طریقے اور حکم کو اپنے لیے فیصل مان لیں اور اپنے تمام اختلافات کو چھوڑ دیں۔ یہ بھی ایک تقاضا ہے، وقت نہیں ہے ورنہ اس کی بھی ایک تفصیل تھی۔ اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، ارشاد آ جائے، تو پھر اس ارشاد کے آگے، نبی کی حدیث اور فرمان کے آگے کسی امام صاحب کا، کسی مجتہد کا، کسی مفتی صاحب کا، کسی علامہ کا، کسی شیخ الاسلام کا، کسی بزرگ اور پیر صاحب کا، کسی سرکار کا، اگر نبی کے حکم کے مقابلے میں اگر کوئی بات آ جائے، فرمان آ جائے، تو اللہ کے رسول کے فرمان کو لیا جائے گا اور ان تمام کی باتوں کو انتہائی ادب کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ پیغمبر کی محبت کا تقاضا ہے۔ بڑی عجیب محبت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، آگے سے کہا رہے صحیح حدیث کے اندر یہ مسئلہ آ رہے جی امام صاحب نے ایسے نہیں کہا۔ اللہ کی قسم امام صاحب نے، کسی امام نے یہ بات نہیں سکھائی کہ نبی کی صحیح حدیث تمہارے سامنے آ جائے اور
اس کے مقابلے میں مخالف ہمارا کوئی قول، ہمارا کوئی عمل، ہماری کوئی بات ہو تو ہماری بات کو نبی کے مقابلے میں پیش کرنا، اللہ کی قسم اس سے تمام ائمہ بری ہے، اس سے سارے امام اس سے بری ہے، کسی امام نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی اور اس کی تعلیم قطعا نہیں دی، کیونکہ رسول ہے اور امتی ہے۔ اور یاد رکھیے ذرا ہمارا عقیدہ سنیے، لوگ آج کہتے ہیں جی آپ تو ہیں ہی گستاخ، ہمارا ذرا عقیدہ سنیے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم ہے ویسے آپ کی بات بھی محترم ہے۔ یہ کیسی تقسیم ہے؟ ذات میں تو ہم اتنا آگے بڑھ جائیں حتیٰ کہ غلو کر جائیں، اور جب بات آ جائے جی آپ کی بات تو صحیح ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہماری سرکار اس کے خلاف کہتی ہے، لہذا میں تو ان کی مانوں گا، یہ نہیں مانتا۔ پیر صاحب نے، میرے مرشد نے مجھے کچھ اور کہا ہے، نبی کی بات ٹھیک ہے لیکن میں اپنے مرشد کی بات نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کیسی تقسیم ہے؟ جیسے نبی کی ذات کا احترام ہے ویسے اللہ کے رسول کی بات کا بھی، جیسے نبی کی ذات سب سے اعلیٰ ویسے آپ کی سنت اور بات بھی سب سے اعلیٰ۔ یہ ہماری دعوت اور پیغام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے لیے اس کو سمجھیے۔ اگر امت اس بات کو سمجھ گئی اختلاف خود بخود ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام کی محبت ہم سے بڑے بڑے تقاضے کرتی ہے۔ ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کا دفاع کیا جائے، ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کا ادب کیا جائے، ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جن کے ساتھ آپ نے محبت کی ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ تفصیل بہت زیادہ تھی لیکن وقت بڑا تھوڑا ہے، بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا مسلمان ہوگا دنیا کے اندر جو یہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ کوئی کلمہ کو تھوڑی سی سمجھ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا نا؟ کوئی بھی مسلمان، جس مسلمان سے آپ پوچھ لیں جی آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، وہ کہے گا جی سب سے زیادہ مجھے، ایسے ہی ہوگا نا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ ہر مسلمان، وہ یہاں کا ہو، وہ بر صغیر کا ہو، دنیا کے کسی خطے اور کونے کا بھی ہو، جس زبان اور جس جنسیہ اور نیشنلٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، جس مسلمان سے آپ پوچھ لیں وہ یہی کہے گا کہ مجھے اللہ سے بھی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، لیکن کچھ ایسی غلطیاں پائی جاتی ہیں جو کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور افسوس کی بات ہے ہمارے ہاں جو لوگ اس محبت کا سب سے بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں، جن کا ذکر میں نے شروع کے اندر کیا، گویا کہ انہوں نے محبت کا ٹھیکہ خود لے لیا اور باقی سب کو اس محبت سے باہر نکالا، نہ صرف گستاخ بنایا، کافر و مرتد کا فتویٰ بھی لگا دیا۔ ہمارے ہاں جو لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے یہ جو غلطیاں میں ذکر کرنے لگا ہوں ان میں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے جس مسلمان کے اندر ان غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہو اور پھر بھی وہ محبت کا دعویٰ کرے، اللہ کی قسم اپنے دعوے میں وہ جھوٹا، وہ اپنے اس محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے ایک پہلی غلطی، سب سے بڑی غلطی وہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرانا۔ کیونکہ جس نبی اور پیغمبر کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ان کی 23 سالہ نبوت والی زندگی میں سے کوئی دن اور کوئی موقع توحید کی دعوت دینے سے اور لوگوں کو شرک دینے سے خالی رہا ہو؟ ایسا نہیں۔ نبی علیہ السلام کو جس دن سے نبوت ملی تا دم وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان کرتے رہے اور لوگوں کو شرک سے روکتے رہے، اور اس دعوت کے لیے، اس پیغام کے لیے رسول کریم علیہ السلام کو اگر دیوانہ کہا گیا تو آپ نے
برداشت کیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کے جسم کو لہو کیا گیا، آپ کی ایڑیوں کو زخمی کیا گیا، 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر محصور کیا گیا، اسی طرح سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا کہ آپ اپنا آبائی وطن، اپنا آبائی شہر مکہ مکرمہ چھوڑ دیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول خوشی خوشی گئے ہوں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے جا رہے تھے تو محمد کریم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا مکہ پوری دنیا کے خطوں میں سے تو سب سے افضل خطہ ہے، اور مجھے تیرے ساتھ محبت بھی ہے، اگر تیری قوم مجھے تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں محمد کبھی تجھ سے نہ کرتا۔ نبی علیہ السلام کو مجبور کیا گیا، قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، اپنے آپ کے سامنے کے 2 دانتوں کو شہید کیا گیا، آپ کے ماتھے اور چہرے مبارک کو زخمی کیا گیا، اسی طرح سے آپ علیہ السلام کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، آپ پر جادو کیا گیا۔ یہ سب کس لیے؟ نبی کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، یہ سب کس لیے؟ توحید کی دعوت کے لیے اور لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیسی محبت ہے کہ آج کا امتی نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے ماتھے کو کسی اور کے در پر جھکاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں بلکہ اس نبی کے ساتھ بے وفائی، اس پیغمبر کی قربانیوں کی قدر و قیمت قدر نہ کرنے والی بات ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایسے ہمارے بھائی اپنے چینلوں کے اوپر 24 گھنٹے ایک کر کے کفر و شرک لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اس کی دعوت دے رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ الٹا شرک کے جواز کے دلائل پیش کر رہے ہیں، اور اس سے 4 قدم آگے بڑھتے ہوئے ایک حدیث کا معنی بگاڑ دیا، کہا کہ نبی نے فرمایا تھا میری امت میں شرک نہیں ہوگا، پیغمبر کے اوپر جھوٹ بول دیا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ جس کام سے روکنے کے لیے نبی نے یہ سب کچھ برداشت کیا، امتی اسی کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت۔ یہ محبت نہیں، یہ تو غداری ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ اور جن کو سچی محبت ہوتی ہے، جس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس نبی کا فرمان سنو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو الدرداء کو فرمایا تھا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے ابو الدرداء، معاذ آپ کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دی جائے، آپ کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے، زندہ جلنا منظور کر لینا، جسم کے ٹکڑے کروانا برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ یہ اس نبی کی نصیحت اور وصیت ہے کہ جس پیغمبر کی محبت کے آج ہم اور آپ دعوے کرتے ہیں، اس پیغمبر نے اتنا کچھ کیا، اور آج مسلمان دعویٰ اس نبی کی محبت کا کرے اور آگے سے اللہ کے ساتھ شرک بھی کرے، عبادت کے کام کسی اور کے لیے، اور اسی طرح سے دعائیں التجائیں کسی اور کے سامنے، اسی طرح سے اپنی جو مشکلات اور مصائب ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتا، کسی اور کے سامنے پیش کرتا ہے، بیماریوں کی شفا بھی کسی اور سے مانگتا ہے، اولاد بھی کسی اور سے مانگتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جن کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک مثال تو کوئی دکھا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سے پہلے انبیاء حضرت نوح کو پکارا ہو، حضرت ابراہیم کو پکارا ہو، بڑی بڑی شخصیات کا اللہ کا واسطہ دیا ہو، اللہ کی قسم ایک مثال میں نہیں ملتی ہے۔ اس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں، اور پھر شرک کا ایسا دروازہ کھولا کہ عوام الناس کو آج یہ پٹی پڑھائے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو یہی عین توحید ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ تو سراسر غداری ہے، یہ بے وفائی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور غلطی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کرنا۔ غلو کا معنی یہ ہے کہ حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھا دینا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والوں کی اکثریت کا دعویٰ کرنے والوں کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اس محبت کے دعوے کی بنیاد پر پھر وہ آگے بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفات بھی دے دی جو اللہ کی صفات تھی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ آپ نے وہ مشہور بات سنی ہوگی، کہتے ہیں احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے،
احد میم کا برقع پہن کر زمین پر اتر آیا. احد سے مراد کون ہے؟ اللہ. احمد سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سے بھی واضح شعر جو آپ نے کئی بار سنا ہے، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں. جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جی ہمیں اللہ کے رسول سے محبت، اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں. اور ایک کہتا ہے وَمِنْ عِلْمِكَ اللَّوْحُ وَالْقَلَمُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے حساب سے کر رہا ہے. کہتا ہے جی آپ کا علم تو اتنا اعلیٰ اور وسیع ہے کہ آپ کو لوح محفوظ کا بھی پتا ہے، اور جس قلم نے تقدیریں لکھی تھی آپ کو اس کا بھی پتا ہے. آپ کو اس کا بھی پتا ہے. اسی طرح سے میں نے آپ کو یہ شعر پہلے بھی سنایا تھا. کہتے ہیں اللہ کے پلے وعدت کے سوا کیا ہے؟ نعوذ باللہ. جو کچھ بھی لینا ہے در محمد سے لیں گے. نعوذ باللہ. میں پوچھتا ہوں یہ کون سی محبت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے اندر غلط کرنا. اس نبی نے فرمایا تھا جس نبی کی ذات کے اندر غلط کرتے ہو نبی کی محبت کے نام پر، اس نبی نے فرمایا تھا لوگو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. تم بھی کہو عبداللہ و رسول. مسلم احمد کی روایت کے الفاظ، تم بھی کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنیها. جو مقام مرتبہ اللہ نے مجھے دیا ہے محمد کو پسند نہیں ہے کہ تم اس مقام سے مجھے اوپر اٹھاؤ، بلند کرو. مجھے یہ بات پسند. یہ کیسی محبت ہے؟ نبی فرمائے جو مقام اللہ نے مجھے دیا مجھے اس سے بڑھانا مت بڑھانا. اور آج نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرنے والا اتنا آگے ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آپ کو ہی رب تصور کر بیٹھتا ہے نعوذ باللہ، اور کہتا ہے جی میں تو رسول اللہ کا کھاتا ہوں، ان کا میلاد کیوں نہ بناؤں. وہ کس کا کھاتے ہو؟ اللہ کا کھاتے ہو نا، اللہ کا دیا ہوا. نبی علیہ السلام بھی کس کا کھاتے تھے؟ یہ کیسی محبت؟ یہ محبت نہیں ہے. کیونکہ ایسی محبت ابو بکر عمر نے کی، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، عشرہ مبشرہ نے، بدر والوں نے، صحابہ نے کی، تابعین نے، ائمہ کرام نے، محدثین نے کی ایسی محبت. اللہ کی قسم ایسی محبت انہوں نے نہیں کی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ محبت میں سچے تھے اور آج صرف دعویٰ ہے، ورنہ نام محبت کا ہے، کام کچھ اور کر رہے. جیسے شیعہ اور رافضیوں نے کیا کیا؟ نام کس کا لیا؟ حضرت علی اور اہل بیت کی محبت کا لیا نا. ان کا کوئی بھی کام عقیدہ اہل بیت جیسا نہیں ہے، حضرت علی جیسا نہیں ہے، اور ان کی شکل و صورت اہل بیت کے مردوں جیسی ہے. ان کی عورتوں کے کردار اہل بیت کی عورتوں جیسے نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے انہوں نے نام حضرت علی اور اہل بیت کا لیا اور اس کی آڑ میں پورا ایک دین کھڑا کر دیا، ویسے آج ہمارے بھائی نام تو اللہ کے رسول کی محبت کا لیتے ہیں لیکن کام اندر سے اپنا کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی محبت قطع نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور غلطی، نبی کی محبت کے نام پر دین میں بدعات ایجاد کرنا، نت نئے کام ایجاد کرنا. اور آج تو شاید سال کا کوئی ایسا دن ہو جس میں کوئی بدعت نہ ہوتی ہو. سال کے پورے دنوں میں سے چند دن آپ باقی ایسے رہ گئے، اور شاید آنے والے دنوں میں یہ خالی جگہ بھی پر ہو جائے شاید. حتیٰ کہ ایسا نبی کا نام لے کر ایسا بدعات کو پھیلایا، لوگوں کو اصل دین کا پتہ ہی نہیں. لوگوں کو نماز کی فکر نہیں ہوگی، لیکن کوئی بدعت چھوٹ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی دین کا رکن چھوٹ گیا. نماز نہیں پڑھیں گے لیکن بدعت پر عمل کرنا اپنا پہلا فرض سمجھیں. اور نام کس کا لیا؟ نبی کی، پیغمبر کی محبت کا. جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس پیغمبر نے برا بن عازب کو ایک دعا سکھائی تھی. دعا کے آخری الفاظ یہ تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا لفظ استعمال کیا تھا. برا بن عازب نے دہراتے ہوئے رسول کا لفظ استعمال کر دیا. اس نبی نے فرمایا تھا جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فرمایا تھا برا رسول کا لفظ استعمال نہیں کرنا کیونکہ میں نے نبی کا لفظ پڑھایا ہے. اس نبی نے ایک لفظ بدلنے کی بھی اجازت نہیں دی. اور آج لوگوں نے نبی کا نام لے کر پورا دین ہی بدل ڈالا. یہ کیسی محبت؟ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں تھی. کیونکہ ایسی محبت صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ کرتے تھے نہیں کرتے تھے کہ نام آپ کی محبت کا لے اور دین کے نام پر نئے نئے کام ایجاد کرتے جائیں. اسی طرح سے ایک اور غلطی
جھوٹی حدیثوں کو بیان کرنا، خاص طور پر اس موقع کے اوپر، اور عموماً بھی ہمارے وہ بھائی جو نبی علیہ السلام کی محبت کا سب سے بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت ہے، نبی علیہ السلام کے نام پر جھوٹی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ کوئی مجھے سمجھائے یہ کون سی محبت ہے؟ نام نبی کی محبت کا لیتے ہو اور جھوٹ بھی اسی کے اوپر بولتے ہو، بڑی عجیب بات ہے۔ بیٹا کہے باپ کو ابا جی آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور باہر جا کر لوگوں کو ہے میرا باپ یہ بھی کہتا ہے وہ بھی کہتا ہے، حالانکہ باپ نے وہ بات نہ کی ہو اور نہ ہی کہا، وہ کام نہ کیا ہو اور نہ ہی وہ بات کہی ہو۔ کوئی کہے گا آپ میں سے کہ بیٹا اپنے باپ سے محبت کرنے والا ہے، بلکہ ہر کوئی کہے گا کہ یہ بیٹا اپنے باپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام لے کر پہلے ایک کام ایجاد کرتے ہیں، بدعت کو نکالتے ہیں، کیونکہ کتاب و سنت کے اندر اس کی دلیل ہوتی نہیں ہے، لہذا پھر تلاش جاری ہو جاتی ہے۔ کوئی من گڑت روایت مل گئی، اس کو ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر، اس کو پروگرام کے اندر بیٹھ کر، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، کتابوں میں لکھ کر، جس سرکار نے یہ فرمایا ہے، سرکار کا نام لے کر اپنی وہ جو بات ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اس کو اللہ کے رسول کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے۔ جو نبی کے نام پر جھوٹ بولے، اللہ کی قسم وہ نبی کا گستاخ تو ہو سکتا ہے، نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ہمارا عقیدہ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، بلکہ اہل ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور نبی علیہ السلام کی محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ کی تمام حالات میں اطاعت کی جائے۔ اور تیسرا ہمارا پیغام یہ ہے، عقیدہ ہمارا یہ ہے، دعوت یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے محبت کرو جیسے ابو بکر و عمر نے کی ہے، جیسے صحابہ کرام نے کی ہے۔ اپنی مرضی کے معنی اور مفہوم نہ نکالو۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ معنی نہ نکالو کہ آپ دین کے نام پر جو کام بھی چاہے کرتے جائیں، نبی کی محبت کے نام پر جس چیز کو بھی چاہیں اس کو دین کا حصہ بتاتے جائیں، کفار کی تقلید کرتے ہوئے، کفار کی مشابہت کرتے ہوئے۔ بڑے تعجب کی بات ہے، جی میلاد آپ مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ کہتے ہیں عیسائی 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں، کرسمس ڈے مناتے ہیں، ہمارا نبی ان سے افضل، ہم کیوں نہ منائیں؟ مجھے بتائیں یہ پیغمبر کی توہین ہے یا نبی سے محبت؟ یہ کیا پیغام آپ دے رہے ہیں لوگوں کو؟ عیسائیوں کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، ثواب میں کام کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے دین میں سے دلیل نہیں ملی، مہربانی کرو ایک کرسمس والی دلیل ہمیں ادھاری دے دو۔ اور ایک صاحب کو میں نے خود سنا کہا کہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، 12 ربیع الاول کے موقع پر جب آپ نے میلاد منانا ہے، کوشش کرنی ہے دوسرے کو ہدیہ دینا ہے، گفٹ دینا ہے، تحفہ دینا ہے۔ کہتا ہے کیونکہ عیسائی کرسمس پر ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں۔ یہ نبی کی محبت ہے؟ یہ قطعاً محبت نہیں ہے۔ نام ہم نبی کی محبت کا لیں اور اپنی بدعت کے لیے دلائل کہاں سے جمع کریں؟ یہودی عیسائی سے۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی ذات کے ساتھ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور خالص محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ویسے محبت کرنے کی توفیق دے جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر معاملے میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر استقامت دے، اور جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔